فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یفرغ منه الجمود ولا یبدیہ عطاء والجود اذ کل معط منتقص سواء وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه الدهر فيختلف منه الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ایک صلوات حضرات، اس وقت کی مجلس کے لیے میں نے قرآن مجید کے جن مقدس اور معتبر الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے، قرآن میں بہت سے مقامات پر اللہ نے گفتگو کی اور کئی بار ایسا ہوا ہے کہ صاحبان ایمان سے گفتگو کی ہے، کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کافروں سے گفتگو کی ہے. کہ مثلاً جیسے صاحبان ایمان کے لیے یہی آیت کہ صاحبان ایمان یا ایھا الذین آمنو، کہیں کہیں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب تم ان کافروں سے کہہ دو. تو کافروں سے بھی گفتگو ہو رہی ہے اور عیسائیوں سے بھی گفتگو ہو رہی ہے اور صاحبان ایمان سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. تو خدا جو ہے وہ حکم دے رہا ہے کہ صاحبان ایمان، براہ راست کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. اور تقوی اختیار کرنے کے بعد پہلا کام یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو قرآن کی آیت ہم کو پہلے یہ بتا رہی ہے کہ ایمان ایک درجہ ہوتا ہے، اسلام ایک درجہ ہے، ایمان اس کے بعد کا درجہ ہے، اور اس کے بعد کا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ متقی ہو جانا انسان کا. یعنی سب سے پہلی اسٹیج یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مشرف با اسلام ہو. اس کے بعد کی اسٹیج یہ ہے کہ جب اسلام لیا ہے تو اب ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد کی اسٹیج یہ ہے کہ تم اب جب مومن ہو گئے ہو تو تقوی اختیار کرو. تقوی اس لیے اختیار کرو کہ قرآن کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے، لیکن مسلمین کے لیے ہدایت نہیں ہے، مومنین کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ متقین وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جو آہستہ سے چلتے ہوں، متقین وہ نہیں ہوتے ہیں جو ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہوں، متقین وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جن کے سر پہ ہر وقت ٹوپی ہو، متقین وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ اللہ کا ورد کرتے ہو. متقین بیچاروں کو نہیں کہتے، بیچارے اور ہوتے ہیں، متقی اور ہوتے ہیں. ہر وقت کے نماز پڑھنے والے اور ہوتے ہیں، متقی اور ہوتے ہیں. حالانکہ ہم نے جو اصطلاح بنائی ہے، ہماری جو ڈکشنری ہے، ہماری جو لغت ہے، اس کے اعتبار سے اگر ہم چلیں تو ہمارے جس کو بیچارہ سمجھتے ہیں کہتے ہیں بیچارے بہت متقی ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بیچارے ہیں، مگر اس میں بہت بڑا شک ہے کہ وہ متقی ہیں. اس لیے کہ متقی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو بھرپور جوانی کے عالم میں آہستہ سے بول رہا ہو اور بالکل جوان ہو مگر کمر جھکا کے اخلاقاً چل رہا ہو، اور اس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ میں جتنا زیادہ اپنے آپ کو متواضع ظاہر کروں گا لوگ اتنا زیادہ مجھ کو متقی سمجھیں گے. تقویٰ جو ہے وہ بیچارگی کو نہیں کہتے ہیں، لقوہ اور ہوتا ہے، تقویٰ اور ہوتا ہے. ایک صلوات تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ تقویٰ اور ہوتا ہے اور لقوہ اور ہوتا ہے، کہ انسان جو ہے بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ عجیب و غریب بنا لے اور یہ سمجھے کہ لوگ مجھے متقی سمجھیں. تو وہ سمجھنا اور ہے کسی کا. متقین کی بہترین تعریف اگر آپ کو سننا ہے تو اس سے سنیے کہ جو متقین کا امام ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا یا علی انت امامہم. دیکھیے، مجمع اگر کم ہے تو مجمع کی تعداد جو ہے وہ کوئی اہمیت رکھتی نہیں. میں بہت جگہ ایسی جگہ مجلس پڑھتا ہوں کہ جہاں بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے، اور ہمارے کہیں مثلا مجمع کم ہے تو آپ لوگوں سے بس ایک گزارش ہے کہ میں مجلس میں کوئی کمی نہیں کروں گا.
آپ حضرات مجلس کو سننے میں کوئی کمی نہ کیجیے. تو اتنا آہستہ سے خاموش ہو کے سر جھکا کے اگر آپ مجلس سنیں گے تو یہ مجلس نہیں ہوگی، کوئی اور چیز کہلا سکتی ہے. ذرا سا ایک بابا سے بلند ذرا سا بول کے بھیا آپ بھی آ گیا. دیکھیے آپ تو جوان آدمی، کمر لگا کے پیچھے آپ دیوار سے بیٹھ گئے تو کام خراب ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیے. تو اب آپ غور کیجیے گا متقین کون ہوتے ہیں، متقین کی بہترین تعریف کون بتائے گا. متقین کی بہترین تعریف اگر آپ کو سننا ہے تو علی سے بہتر متقین کی تعریف کوئی نہیں بتا سکتا. اس لیے نہیں بتا سکتا کہ محلے والوں کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں، انجمن والوں کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں، اداروں کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں، تنظیموں کے بنائے ہوئے امام اور ہوتے ہیں. اللہ کا بنایا ہوا امام جو ہوتا ہے وہی امام المتقین ہوتا ہے. تو متقین کی تعریف آپ کو سب سے بہتر کون بتائے گا؟ خود علی ابن ابی طالب بتائیں گے. اب مولا علی نہج البلاغہ میں پورے کا پورا خطبہ ہے. دیکھیے کس سے کہا جا رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، متقی بنو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. 2 جز ہیں آیت کے. پہلا جز کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، دوسرا جز کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن پہلے تقوی کی اسٹیج کو سمجھ لیجیے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ ہم جس کو متقی سمجھتے ہیں وہ متقی نہیں ہوتا. متقی ایسے ہوتے ہیں کہ بھری ہوئی مسجد ہے، مسجد بھری ہوئی ہے اور وہاں مولا علی کا ایک صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا، مولا علی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہنے لگا یا علی صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم. یا علی متقین کی ایسی تعریف بیان کیجئے میرے سامنے، ایسی صفتیں بیان کیجئے متقین کی کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھوں. اور مولا علی جواب دینے میں تکلف کر رہے ہیں. بھئی آپ مولا علی کا یہ آپ رخ دیکھیے گا، کہاں یہ کہہ رہے ہیں ممبر میں بیٹھ کے کہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. کہاں وہ جب صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا کہ یا علی صف لی المتقین تو مولا علی تکلف کر رہے ہیں. آپ غور فرما رہے ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے، کہیں کہہ رہے ہیں مجھ سے پوچھو اور کہیں جب پوچھا جا رہا ہے تو جواب دینے میں تکلف کر رہے ہیں. تکلف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ علی تو بیان کر دیں گے لیکن وہ جو پوچھ رہا ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گا، کیونکہ ہر ایک کے پاس وہ کلیجہ نہیں ہوتا کہ جو فضائل متقین کو برداشت کر پائے. ایک مرتبہ ان کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے یا علی بیان کیجئے، ایسے بیان کیجئے. اور علماء نے لکھا کہ وہ عابد تھے، مولا علی کے جانثار ساتھی ہیں، وہ عابد تھے. اور ایک مرتبہ مولا علی نے ایسی صفتیں بیان کی متقین کی کہ وہ گرے، بے ہوش ہوئے اور گر کے مر گئے. اور مولا علی نے کہا خدا کی قسم مجھے اسی بات کا ڈر تھا کہ اگر میں تعریفیں بیان کروں گا متقین کی تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. وہاں مسجد میں بیٹھے تھے منافق. دیکھیے متقی کسے کہتے ہیں اور منافق کسے کہتے ہیں، ذرا سی توجہ کیجیے گا. مسجد میں منافق بیٹھے تھے. جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ مولا علی نے خطبۃ المتقین بیان کیا اور وہ صحابی جو تھا وہ گرا اور گر کے مر گیا تو کہنے لگے یا علی یہ تو بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کے گر کے مر گئے، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ اس اعتراض کو سمجھ رہے ہیں. یعنی میں نے مصائب پڑھے، نوجوانوں کے لیے عرض کروں، میں نے مصائب پڑھے اور کوئی صاحب یہاں مصائب سن کے بے ہوش ہو گئے اور مجھ سے کوئی صاحب اٹھ کے کہے کہ آپ نے بیان کیا آپ کو کچھ نہیں ہوا اور یہ تو سن کے بے ہوش ہو گئے. آپ غور فرما رہے ہیں، آپ غور کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں. مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ جب متقین کی صفتیں بیان کی تو وہ گرے، بے ہوش ہوئے، گر کے مر گئے. منافق کہنے لگے یا علی آپ کو تو کچھ نہیں ہوا، یہ جو آپ نے صفتیں بیان کی تو یہ بیچارے یہ تو سن کے بے ہوش ہو کے مر گئے. آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں. تو اب مولا علی کا جواب سن لیجیے اور پہچان لیجیے کہ منافق کسے کہتے ہیں. بھئی اس سے زیادہ منافقوں کے چہرے سے نقاب ہٹائی نہیں جا سکتی. مولا علی کہنے لگے یہ تو نہیں بول رہا ہے، لقد تساقل الشیطان والا لسانک، یہ تو نہیں بول رہا ہے، تیری زبان سے شیطان بول رہا ہے. بیٹھے کہاں تھے؟ بھئی ذرا سا تو بولیے، خدا کی قسم اتنا منہ ہاتھ تو انسان کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے. حالانکہ نہ بولیں گے تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو وہی پڑھوں گا تو میں پڑھنے آیا ہوں. لیکن ذرا سا بولیے تو مجھے لگے تو کہ کچھ مجلس ہو رہی ہے. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیے. بیٹھے تھے مسجد میں. ذرا تو غور کیجیے گا. دیکھیے ایسا ہے کہ قبرستانوں کے متولی تو ہم ہیں نہیں. فرق فرما رہے ہیں، قبرستان میں سناٹا ہوتا ہے، فضائل میں ذرا سا آ واہ ہوتی ہے. اور مولا کے فضائل جو ہے اگر انسان بیٹھ کے دیکھے تو ہم کو پڑھتے پڑھتے کوفت ہونے لگتی ہے. تو مولا علی کے فضائل ایسے ہوتے ہیں کہ واہ ہو، ورنہ کہیں ہم نے نہ فضائل دیکھے نہ واہ واہ دیکھی ہے. بھائی ذرا سا غور کیجیے گا. وہ جو بیٹھے تھے مسجد میں وہ منافق کہنے لگے کہ یا علی یہ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوش ہو کے مر گئے
اور آپ کو کچھ نہیں ہوا، آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں. تو مولا نے کیا جواب دیا؟ لقد تثاقل الشیطان علی لسانک، یہ تو نہیں بول رہا ہے، تیری زبان سے کون بول رہا ہے؟ شیطان بول رہا ہے. مولا علی نے ہم کو 1400 برس پہلے یہ بتا دیا کہ دیکھو پہچان سمجھ لو، مسجدوں سے دھوکہ نہ کھانا. علی کے خلاف کوئی مسجد میں بھی بیٹھ کے بولے اللہ کا بدلہ نہیں ہے، شیطان کی اولاد ہے. ایک سلوات پڑھنے ایک اور سلوات پڑھیے. اب آپ غور کیجیے گا، دیکھیے متقی کسے کہتے ہیں؟ مولا علی نے پورے کا پورا خطبہ بیان کیا کہ متقین جو ہیں ان کی صفتیں ایسی ہیں کہ پڑھنے سے تعلق ہے خطبۃ المتقین. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو. آسان ترین تعریف تقوی کی یہ ہے یا علی، جو علی سے محبت کرے، حب کا تقوی ولیمہ، یہی تو نبی نے فرمایا ہے. آسان ترین تعریف. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ متقی کسے کہتے ہیں تو میں نے عرض کیا نا کہ جو کمر جھکا لے، ٹوپی پہن لے، ہاتھ میں تسبیح لیے، وہ متقی نہیں ہے. مولا نے کیا بیان کیا؟ رسول خدا نے کیا بیان کیا؟ یا علی، جو آپ سے محبت کرے وہ متقی ہے. اور متقین سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، مومنوں سے کہا جا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے مومنوں سے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. اور کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب آپ ایمان سے بتائیے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس زمانے کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن تو اس زمانے میں نازل ہوا تھا نا، سن 2024 میں تو آیا نہیں، سن 2023 میں تو آیا نہیں، کرونا کے زمانے میں تو آیا نہیں. وہ تو اس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے نا. اور اس زمانے کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس زمانے میں آیا ہے ہر زمانے کے لیے. لیکن جب اس زمانے میں آیا تو کیا کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اب آپ ایمان سے بتائیے، اگر سب سچے ہوتے تو یہ تھوڑی کہا جاتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بھئی آپ سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ. ورنہ اگر سب نمازی ہوتے تو یہ کہا ہی نہ جاتا کہ نمازیوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ سبھی نمازی، سبھی مومن. مثال کے طور پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. معلوم ہوا جھوٹوں کی اکثریت ہے اور سچے جو ہیں وہ چند ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تقوی اختیار کرنے کے بعد مومن ہو تم، تقوی اختیار کرنے کے بعد کیا کرنا؟ نہ ادھر بیٹھنا نہ ادھر بیٹھنا، بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جانا. اب پرانا قاعدہ ہے تعرف الاشیاء باضدادہم، چیزوں کو پہچانا جاتا ہے کس سے؟ اس کی ضدوں سے پہچانا جاتا ہے. ضد کیا ہوتی ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں انگریزی زبان میں کہتے ہیں اپوزٹ. آپ نے سفیدی کو پہچانا سیاہی سے، اندھیرے کو پہچانا اجالے سے. اس وقت رات ہے، میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے کیسے پہچانا یہ رات ہے؟ کیونکہ آپ نے دن دیکھا ہے. اور ہمارا جب دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے. تو آپ نے متضاد چیزوں کو پہچان کیا. یہی قاعدہ ہے کہ آپ نے جو ہے سورج کو پہچان لیا، آپ نے چاند کو دیکھا، آپ نے کہا کہ صاحب یہ جب چاند نکلتا ہے تو مثلاً اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج نکلتا ہے اجالا ہو جاتا ہے. اجالا اور ہے، اندھیرا اور ہے. تو سچے اور ہیں، جھوٹے اور ہیں. اور اب قرآن جن کو سچا کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ دیکھیے جیسے ہمارا اور آپ کا تقوی کا معیار الگ ہے. جس کو ہم متقی کہتے ہیں قرآن ان کو متقی نہیں کہہ رہا ہے. جن کو ہم سچا کہتے ہیں قرآن ان کو سچا نہیں کہہ رہا ہے. اب میں مثال دے رہا ہوں. آپ نے مجھ سے کہا کہ صاحب میرے کیا مولانا میرے کیا بیٹا پیدا ہوا ہے، نام رکھ دیجئے اس بچے کا. تو آپ نے مجھ سے کہا قرآن سے نام رکھ دیجئے. میں نے مثلاً قرآن سے دیکھا شین نکلا تو میں نے نام رکھ دیا شجاع. اور شجاع کے معنی ہوتے ہیں بہادر. لفظ شجاع ہی ہوتا ہے، شجاع لوگ کہتے ہیں، شجاع لفظ نہیں ہوتا ہے شجاع. شجاع کے معنی ہے بہادر. اب بچہ بڑا ہوا اور پٹاخہ پھٹا، وہ ڈر گیا. تو آپ نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ نے نام شجاع رکھا تھا، بچہ ہمارا ڈرتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ذرا سا توجہ کیجیے گا. آپ نے مجھ سے کہا نام رکھ دیجئے، میں نے نام رکھ دیا مثال کے طور پہ صابر. اور پتہ چلا کہ بچہ بڑا ہوا اور اس کو صبری نہیں ہے کسی بات پہ. مثال کے طور پر ذرا سی بات پہ جو ہے وہ مشتعل ہوا جا رہا ہے. آپ نے کہا بھائی مولانا آپ نے نام رکھا تھا صابر، ان کو تو صبری نہیں ہے. مثلا میں نے نام رکھ دیا صادق. میں نے نام رکھ دیا صادق. صادق کے معنی ہوتے ہیں سچے کے. تو میں قرآن سے نکلا لفظ سواد، میں نے کہا بھائی صادق نام رکھ دیا، بہت اچھا ہے. اور صاحبزادے بڑے ہوئے، پتہ چلا پورے شہر میں ان کی شہرت یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑے جھوٹے. بھئی ماشاءاللہ میں نے اخلاقاً کہا ہے،
کہ بھائی یہ تو بہت جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ مجھ سے یہ شکایت کیجئے, میں مثال دے رہا ہوں, اب آپ مجھ سے کہیے کہ مولانا آپ نے تو نام صادق رکھا تھا, بیٹا میرا سچ کے علاوہ سب کچھ بولتا ہے, تو میں پلٹ کے آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی نام میں نے رکھا تھا, میرا نام رکھنا, میرا کسی کا صادق نام رکھنا اس کے سچے ہونے کی ضمانت نہیں ہے. بھائی ذرا سا بول کے سنیے, اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں تو مسکرا کے نہ سنیے بلکہ بول کے سنیے. میں نے آپ سے پلٹ کے کہا کہ بھائی صادق, میرا کسی کا صادق نام رکھ دینا اس کے سچے ہونے کی ضمانت نہیں ہے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے بنائے ہوئے سچے اور اللہ کے بنائے ہوئے سچے اور. ایک صلوات پڑھ دے محمد. مثلا ہم نے جن کو سچا کہا وہ نکلے جھوٹے, ہم نے جن کا شجاع بنایا وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. مثال دے رہا ہوں. اب اللہ جن کو صادق کہہ رہا ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا معیار الگ ہو گیا اور خدا کا جو نظام الہی ہے وہ الگ ہے. اللہ جن کو صادق بنا رہا ہے وہ کون ہے؟ پیغمبر نے چادر کے نیچے پنجتن پاک کو جمع کیا. اچھا دیکھیے, ہر رشتہ دار رسول کا وہ اہل بیت میں نہیں. ہر رشتہ دار, ابو لہب کی قسم, ہر رشتہ دار تبت یدا ابی لہب کا سورہ قرآن میں اس لیے نازل کیا ہے کہ کسی کو کوئی اشتباہ نہ ہو. گھر والے اور ہوتے ہیں, چادر والے اور ہوتے ہیں. چادر کے نیچے پیغمبر نے کس کو جمع کیا؟ فاطمہ ہیں, علی ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں اور نبی ہیں اور ہمارے رسول کی ایک زوجہ ہے جن کا نام ہے ام سلمہ. وہ کہنے لگی میں آ جاؤں چادر کے نیچے, نبی نے منع کر دیا اور کہنے لگے انتی علی خیر, تم چادر کے نیچے نہ ہو, تم خیر پہ ہو. اور نبی نے اس کے بعد کیا کہا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے پروردگار بس یہی میرے اہل بیت ہیں. اور نور ایسا ساطع ہو رہا ہے, دیکھیں نور آسمانوں پہ جا رہا ہے. چادر کے نیچے پنجتن پاک ہیں اور نور کہاں جا رہا ہے؟ آسمانوں پہ. اور فرشتے کہنے لگے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ بھائی ایمان سے بتائیے, فرشتوں کو نہیں معلوم ہے چادر کے نیچے کون ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں فرشتے کیا کام ہے فرشتوں کا؟ قرآن ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ در فاطمہ پر آتے ہیں فرشتے اور مسکین بن کے آتے ہیں, یتیم بن کے آتے ہیں, اسیر بن کے آتے ہیں. تو قرآن ہم کو بتا رہے ہیں. ذوالفقار دے کہ جبرائیل کا آنا ثابت ہے. تلوار ٹوٹی کہنے لگے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خود آئے تطہیر دے کہ گھر میں تو آئے ہیں. تو فرشتے ان کے گھر میں آتے جاتے ہیں. رسول خود معراج پہ پہنچے تھے اور آج جب رسول اور ان کے اہل بیت چادر کے نیچے ہیں تو فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار ربی ومن تحت الکساء, اے پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا فرشتوں کیا واقعی نہیں پہچانتے ہو کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تم تو اس دروازے پہ آ کے بھیک مانگتے ہو, تم تو علی کے لیے تلوار لے کر آتے ہو, تم تو سیدہ کی چکی چلاتے ہو, تم تو حسنین کا جھولا جو لاتے ہو. عجب نہیں کہ فرشتے جواب دیں ہم جانتے ہیں پہچانتے ہیں مگر ملے ہیں سب سے الگ الگ. آج پنجتن پاک اکٹھا جب چادر کے نیچے ہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون سا نور نبی ہے کون سا نور علی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں. اور یہ وہ طبقہ ہے پنجتن پاک. دیکھیے صادقین, یہی بات ہو رہی ہے نا, کونوا مع الصادقین. پیغمبر نے کہا پروردگار بس یہ میرے اہل بیت ہیں. جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سچوں کو پہچانا جاتا ہے کس کے مقابلے میں؟ ہر چیز کو اس کے اپوزٹ سے پہچانا جائے گا نا. تورف الاشیاء بأضدادها, جھوٹوں پہ لعنت ہونا ہے. جھوٹوں پہ جب لعنت ہو رہا ہے, بھائی نصارہ نجران نبی سے آ کے بحث کر رہے ہیں, قرآن کی آیتیں بار بار نازل ہو رہی ہیں اور اس کے بعد قرآن نے کیا کہہ دیا کہ بھئی اگر یہ مان ہی نہیں رہے ہیں. دیکھیے کچھ لوگ سمجھنے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ الجھنے کے لیے آتے ہیں. تو جو سمجھنے کے لیے آتے ہیں ان کو سمجھایا جا سکتا ہے اور جو الجھنے کے لیے آتے ہیں ان کو سمجھانے ومجھانے کی ضرورت نہیں ہے. بس نبی نے کہا کہ بھئی اب اس سے زیادہ جو ہے گفتگو کی ضرورت بھی نہیں ہے. بھئی آپ غور فرما لیں. بھئی اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا ایسی مجلس پڑھیے کہ سب آئیں. بھئی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول سمجھا رہے ہیں نصارہ نجران کو اور وہ سمجھنے ہی نہیں چاہ رہے ہیں. غور کر رہے ہیں. تو ہر ایک جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا ہے. قرآن نے بہت سے لوگوں کے لیے کیا کہا کہ یہ بہرے ہیں, بہرے تھے نہیں مگر قرآن نے کیا کہا کہ یہ بہرے ہیں, کان ہیں مگر سنتے نہیں, آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں. بھائی جو غدیر کے میدان میں مولا علی کو نہ دیکھے, ایک صلوات پڑھ دیں محمد. مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اب آپ کچھ بھی کہتے رہتے. نصارہ نجران ایسے ہی تھے, وہ سمجھنے کے لیے تھوڑی آئے تھے, وہ تو الجھنے کے لیے آئے تھے. اب کیا طے پایا کہ اگر یہ بحث کو بحث کر رہے ہیں, قرآن آ رہا ہے, میرے حبیب تم ان کو سمجھا رہے ہو, تو اب ان سے بحث نہ کرو. اب یہ طے پایا
کہ ایک میدان ہوگا اور وہاں میدان مباہلہ میں ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، یہ اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، یہ اپنے نفسوں کو لائیں اور اپنے نفسوں کو لاؤ، اور اب میدان مباہلہ میں لعنت ہو۔ بھائی آپ ذرا سا غور کیجئے، یہ میدان میں جا کے لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے مسجد سے زیادہ مقدس کوئی جگہ ہوگی؟ بھائی آپ ایمان سے بتائیے، وہاں مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت، مگر کیا کہا جا رہا ہے کہ میدان سجاؤ، اور کل میدان مباہلہ میں جھوٹوں پہ لعنت ہوگی۔ معلوم ہوا خدا بتانا یہ چاہتا ہے کہ جب جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہو تو میدانوں میں آنے سے گریز نہ کرنا۔ آپ اور فرما رہے، اور اب جو پنجتن پاک کو لے کے چلے، دیکھیں نبی ہیں اور نبی کی انگلی پکڑے کون ہے؟ امام حسن امام حسین۔ بھائی ذرا سا اس ترتیب پہ غور کیجیے گا، نانا آگے ہیں رسول خدا، انگلی پکڑے امام حسن ہے، گود میں امام حسین ہے، یہی ترتیب ہے۔ بچے کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ماں باپ بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، سیدہ ان کے پیچھے، مولا علی سب سے پیچھے۔ اکیلا ایسا میدان ہے جس میں سب سے پیچھے علی ہیں، ورنہ کسی میدان میں علی پیچھے نہیں دکھائی دیں گے آپ کو۔ اگر علی سب سے آگے ہوتے اور نصارہ نجران بھاگ جاتے تو لوگ کہتے مولا علی کا چہرہ دکھا کے ڈرا دیا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، علی کو سب سے پیچھے رکھا، بچوں کو سب سے آگے رکھا۔ نصارہ نجران اتنے سمجھدار تھے، اتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے چہرے دیکھے اور کیا جملہ کہا کہ خدا کی قسم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ یہی جملے کہے تھے نا سارے نجران نے، وہ پہلے سے طے کر کے بیٹھے تھے، ان کو مباہلہ نہیں کرنا تھا، وہ پہلے سے طے کر کے بیٹھے تھے کہ اگر اہل بیت کے ساتھ آئیں تو مباہلے سے ہٹ جانا، اور اگر اہل بیت کے علاوہ کوئی آئے تو مباہلے پہ اڑ جانا۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں، جتنے خلوص سے چاہے آپ سنیں۔ بھائی 1400 برس کی امت کی سمجھ میں آئے نہ آئے، 1400 برس ہو گئے، امت سمجھے نہ سمجھے، 3 دن میں نصارہ نجران سمجھ گئے اہل بیت اور ہے، زمانہ اور ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، امام حسن امام حسین رسول خدا کے ساتھ ہیں، بچے ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ جب موجود ہوں، جن کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں وہ میری بات کی تائید کر دیں، اور ہمارے بچے جو ہے جب ماں باپ کو دیکھ لیتے ہیں تو کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ ماں باپ کے ساتھ۔ اور ماں باپ نہ ہوتے ساتھ میں میدان مباہلہ میں تو یہ تھا کہ بھائی مولا علی کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، نانا گئے اکیلے اور بچوں کو ساتھ لے کے گئے۔ یہاں تو میں مان سکتا ہوں کہ نانا مثلاً اکیلے جا رہے تھے، لیکن ماں باپ کی موجودگی میں بچوں کو کون لے کے چل رہا ہے؟ گود میں حسین ہے نانا کی، اور انگلی پکڑے ہوئے حسن ہے۔ دیکھیے کیا حکمت ہے خدا کی قسم، بچے اگر فاطمہ کے ساتھ ہوتے اور بچے اگر علی کے ساتھ ہوتے تو بنی امیہ کے دسترخوان کا نمک ادا کرنے والا ملا ہو سکتا ہے یہ کہہ دیتا کہ بچے تھے ساتھ ہو لیے تھے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، بچے تھے ساتھ ہو لیے تھے۔ معلوم ہوا نبی ساتھ لے کے جا رہے ہیں، بچے ساتھ آ نہیں رہے، اور نصارہ نجران کہہ رہے ہیں کہ وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر اشارہ کریں۔ بھئی یہ تو دعوے قرآن نے کی، اس سے آگے بات نہ جائے تو بہتر ہے۔ یہ دعوے تو ہم نے قرآن میں دیکھے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، یہ قرآن وہ ہے کہ جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے۔ اور ہمارے یہ قرآن خود یہ دعویٰ کر رہا ہے، یہ قرآن وہ ہے جو پہاڑوں کو چلا سکتا ہے۔ آپ کسی سے کہیے کہ قرآن پڑھ کے پہاڑ چلا کے دکھاؤ، اور قرآن کی آیت ہے، اور یہ قرآن وہ ہے جو طویل فاصلوں کو طے کر سکتا ہے۔ آپ کہیے کسی سے کہ قرآن پڑھو تو طویل فاصلہ طے کر کے چلے جاؤ، مثلا کیا ضرورت ہے سواری کی، کیا ضرورت ہے انتظار کرنے کی؟ اور یہ قرآن وہ ہے کل ما بہ الموتى، یہ قرآن وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ بھائی ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ دم نہیں نکل رہا ہے تو سورہ رحمان پڑھا جاتا ہے کہ صاحب دم نکل جائے آسانی سے۔ بھائی یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ وہ لکھنؤ میں لوگ جو ہے رات میں سورہ رحمان پڑھیے تو لوگ شک مارنے لگے، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے قرآن معجزہ ہے مگر قاریوں کی زبان سے نہیں ہے، محمد کی زبان سے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اگر نبی نے یہ کہہ دیا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہی تو نبی نے فرمایا ہے نا
اور صحاح ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف، ماجہ شریف، کتنی کتابیں، پورے کے پورے خطبے موجود ہیں. انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا. نبی کے یہی جملے تھے کہ یہ جدا نہیں ہوں گے، یہی جملے ہیں نبی کے. تو اگر نبی کہہ رہے ہیں کہ جدا نہیں ہوں گے تو نہیں ہوں گے. آپ زمانہ یہ تو دیکھے گا کہ حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، مگر زمانہ یہ نہیں دیکھے گا کہ حسین و قرآن میں جدائی ہو گئی. اس کے بعد بھی نوکے نیزہ سے حسین قرآن پڑھ رہے ہیں کہ دیکھو سر و تن میں تو جدائی ممکن ہے مگر ہم میں و قرآن میں جدائی ممکن نہیں ہے. یہ سنتے ہیں آپ، سارے راستے حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، نوکے نیزہ پہ سر ہے اور دیار بدیار سر کو پھرایا جا رہا ہے. آپ اور فرمائیں، بازاروں میں سر کو لایا جا رہا ہے، درباروں میں سر کو لایا جا رہا ہے. کسی شاعر نے کہا کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں، عجیب بات ہے اس سر کو خود اٹھا کے چلے. 72 گھنٹے یہ قافلہ، 72 گھنٹے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام پانی کو دیکھتے تھے اور روتے تھے، کھانے کو دیکھتے تھے، کچھ کھانے کو آتا تھا اور کھانے کو دیکھ کر روتے تھے. دیکھیے ہمارے گریے میں اور امام کے گریے میں بہت فرق ہے. مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد پانی پیتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، مجلس کے بعد کھانا بھی کھاتے ہیں، مگر ہم پانی کو دیکھ کر روتے نہیں. اور ہمارے ہم کھانے کو دیکھ کر روتے نہیں. امام کی کیفیت کیا ہے کہ پانی کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا. کھانے کو کچھ آتا تو امام دیکھ کے کیا کہتے تھے، ہائے میرا بابا بھوکا مارا گیا. جب بھی کسی نے کہا کہ مولا میرے گھر میں خوشی کی تقریب ہے آپ تشریف لائیں، تو فرماتے تھے کہ ہم نے کربلا کے بعد ہم نے خوشی کی تقریب میں جانا ترک کر دیا. ہاں اگر ہم کو بلانا چاہتے ہو تو ہمارے بابا کی مجلس کرو، مجلس کا اہتمام کرو، ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے. یہ طریقہ کس کا ہے؟ زین العابدین کا، سید الساجدین کا. اور ہر روز چوتھے امام کے گھر میں مجلس ہوتی، روز مجلس ہوتی، روز لوگ آتے ہیں، روز ذکر کربلا ہوتا ہے. بس چند جملے مصائب کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ کیا فرماتے ہیں؟ الشام الشام الشام. کربلا کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے، شام کا ذکر پہلے ہو رہا ہے. منال نے کہا کہ مولا شہادت آپ کے خاندان کی میراث ہے، اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ غور فرمائیں، قرآن نے ہم کو بتایا کہ جناب یعقوب روئے، جناب یوسف سے بچھڑے یعقوب روئے. اور صاحب کشاف نے لکھا، بزرگ علماء اہل سنت میں ان کا شمار ہے کہ ما جفت عیناہ 80 سنہ، 80 برس جناب یعقوب کی آنکھیں سوکھی نہیں، مسلسل روتے تھے جناب یعقوب. فراق پر یوسف کی روئے. چوتھے امام سے جب کسی نے کہا کہ مولا شہادت آپ کے خاندان کی میراث ہے، اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو منال سے کہنے لگے کہ منال تم نے انصاف نہیں کیا. شہادت ہمارے خاندان کی میراث ہے مگر ماں و بہنوں کا دیار بدیار پھرایا جانا یہ ہماری میراث نہیں. شام کے بازار کا صدر دروازہ جس کو باب الساعات کہتے ہیں، وہاں 72 گھنٹے قافلے کو کھڑا رکھا گیا، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. چوتھے امام کا عالم کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں طوق کاردار. اور اس لیے 72 گھنٹے باب الساعات پہ کھڑا رکھا گیا کیونکہ بازار کو سجایا جا رہا. اور اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ بازار سے گزر رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی جلتے ہوئے انگارے پھینک رہا ہے. آپ تصور کریں کہ جس کے ہاتھ بندھے ہوں اس کے سر پر کوئی جلتا ہوا انگارہ آ کے گرے گا تو وہ انگارے کو کیسے ہٹائے؟ اور اس بازار سے گزرتے ہوئے دربار یزید کا صدر دروازہ آیا. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ دربار کے 7 دروازے تھے. صدر دروازے سے داخل ہونے کے بعد دربار کے 7 دروازے تھے اور 7ویں دروازے سے ہم کو دربار میں داخل ہونا. 700 کرسی نشین اس لٹے ہوئے قافلے کا دربار یزید میں انتظار کر رہے تھے. ایک ایک دروازے پر 500 سپاہی مسلح کھڑے تھے. آہستہ آہستہ قافلہ آگے بڑھ رہا تھا. پہلا دروازہ عبور کیا، دوسرا دروازہ عبور کیا، اسی طریقے سے چھٹے دروازے کو جب عبور کیا اور 7ویں دروازے سے جس سے دربار کے اندر جانا تھا، ایک مرتبہ جیسے ہی اس سے قریب یہ قافلہ پہنچا، تصورات شرط ہیں، آگے آگے چوتھے امام، زنجیروں کی آوازیں، یا علی کی صدائیں جیسے ہی آئیں، اہل دربار جو اندر کرسیوں پہ بیٹھے تھے
اور اس لٹے ہوئے قافلے کا انتظار کر رہے تھے. ایک مرتبہ کرسیوں سے اٹھ کے دیکھنے لگے، اور جیسے ہی وہ کرسیوں سے اٹھ کے دیکھنے لگے، اس قافلے کو آتا ہوا دیکھنے لگے، اور شہزادی زینب کی نظر دور سے اندر دربار پہ پڑی. علی کی بیٹی زینب بے اختیار زمین پہ بیٹھ گئی، اور جیسے ہی جناب زینب بیٹھی ہے پورے کا پورا قافلہ رک گیا. جناب زینب کے احترام میں نہیں رکا قافلہ، قافلہ اس لیے رکا کہ ایک ہی رسی میں سب کو باندھا گیا تھا. یعنی اسی رسی میں جناب زینب کا بازو بھی بندھا تھا، اسی رسی میں سکینہ کا گلا بھی بندھا تھا. اور جیسے ہی یہ قافلہ رکا، ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھایا اور چوتھے امام کے قریب آیا اور کہنے لگا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار یزید میں چلنا لازم ہے. ایک مرتبہ چوتھے امام کہنے لگے شمر اب تازیانے نہ مار، اس جسم میں اب تازیانے کھانے کی تاب نہیں ہے. ایک مرتبہ اٹھے اور پھوپھی اماں کے قریب آئے. بس چند جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. چوتھے امام اٹھے اور پھوپھی اماں کے قریب آئے، کہنے لگے پھوپھی اماں دربار یزید میں چلنا پڑے گا. پھوپھی اماں چلتی رہیے تو رو کے کہنے لگی سید سجاد ہم کو معلوم ہے کہ دربار یزید میں چلنا پڑے گا، اس لیے کہ جب 20ویں رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا یہ زینب، یہ میری بیٹی زینب، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تم کو رسیوں میں باندھ کے دربار یزید میں لے جایا جائے گا. اے زینب پریشان نہ ہونا، تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہوگا. یہ کہہ کے ایک مرتبہ اٹھی اور نجف کا رخ کیا. کہنے لگی بابا عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، قاسم مارے گئے، اون محمد مارے گئے، حسین مارے گئے، بابا ہم نے آپ کو نہیں بلایا. اے بابا کوفے میں وعدہ کیا تھا، آج زینب تنہا ہے بابا، یزید کا دربار ہے. اے بابا چلے آؤ بابا. سیعلم الذین ظلموا وإياهم منقلبی ينقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت